الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. محترم بزرگان اور سامعین کرام، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی سبب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے. مومن کے دونوں ہاتھوں میں لجو ہے، اگر نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمت مزید بڑھ جاتی ہے، اور مشکل آئے پریشانی آئے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمت بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور ضرور بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا بندہ اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ ضرور بڑھتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ نعمت نہ بڑھ جائے، ضرور بڑھتی ہے. اور اللہ کے لیے اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو جب بندہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہی ساتھ ہو گئے تو پھر کیا کمی رہ گئی باقی؟ اس لیے ہمیں اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پریشانی اور زحمت ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں دن اور رات میں بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا سب سے بڑی نعمت یہ ہے، غور کیجیے، سوچیے، تدبر کیجیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے انسان بنایا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندر بنا دیے ہوتے تو لوگ ہمیں پکڑ کر کے کھینچتے رہتے اور ہم درخت اور پیڑ پودوں پر ڈھونڈتے رہتے، اور ہمیں کوئی جو تہذیب کا لباس اور پوشاک اور مسجد اور گھر یہ سب چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دے تو وہ بول جاتے ہیں اور پٹائی کھاتے ہیں، پھر بھی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی اور جانور بنا دیے ہوتے، چیونٹی بنا دیے ہوتے، چھپکلی بنا دیے ہوتے تو ہم دیواروں کو پھیرتے رہتے، سانپ بنا دیے ہوتے تو لوگوں سے چھوٹتے رہتے کہ کوئی مار نہ دے، اور کوئی سامنے آتا تو ڈس دیتے تو اس کو تکلیف پہنچ جاتی۔ تو غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی طرح سے انسان بنا دیا، اور انسان بنانے کے بعد انسان بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ اگر ہمیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی تو آج بعض کفار تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، دہریہ ہیں، وہ ہم بھی اسی کے ساتھ میں ہوتے اور ہم اپنے مالک کے ملوک اور اپنے خالق کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بہت سے مشرکین ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہے مگر شکر ادا کرتے ہیں بتوں کا، شکر ادا کرتے ہیں مورتیوں کا۔ وہ ہم بھی اگر مشرک ہوتے تو ہم بھی صبح سویرے اٹھتے اور پانی لے کر کے بتوں پہ جاتے، مٹھائی لے کر کے بتوں پہ چڑھاتے، حالانکہ یہ بتانے باقی کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ہم بھی سوریا نمسکار کرتے، سورج کی پوجا کرتے، ہم بھی وندے ماترم کرتے، زمین کو اپنا معبود مان لیتے۔ اس طرح سے ہم بھٹکتے رہتے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت انسان بننے کی عطا فرمائی اور دوسری نعمت مسلمان بننے کی عطا فرمائی۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے اوپر، کس طرح نچھاور ہو رہی ہیں کہ اللہ نے صحیح آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ناک میں سونگنے کی صلاحیت دی ہے، بدبو اور خوشبو کو ہم پرکھ لیتے ہیں، کان کے چمڑے میں سنوائی دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہاتھ اور پیر درست رکھے تو ہم چل پاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے بصارت نہیں دی، نگاہ نہیں دی، وہ کتنے پریشان ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ اے کاش اپنی ماں اور اپنے باپ کو ایک نظر دیکھ لیتے۔ وہ پریشان ہیں کہ اے کاش اپنی اولاد کو ایک نظر دیکھ کر کے آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ ایسی ٹھنڈی کر لیتے۔ جو بہرے ہیں وہ سننے کے لیے ترستے ہیں، جو گونگے ہیں وہ بولنے کے لیے ترستے ہیں کہ اے کاش جو لوگ زبان رکھتے ہیں
وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مجھے بھی زبان ہوتی تو قرآن کی تلاوت کر لیتا, مجھے زبان ہوتی تو بیوی بچوں سے باتیں کر لیتا, دوست احباب سے گفتگو کرتا اور اپنی دل کی بھڑاس نکالتا. تو اس کو نعمت حاصل نہیں ہے جو چل نہیں سکتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس پیر ہوتے تو ہم چلتے. جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ ہوتے تو ہم پکڑتے. میں نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے قریب میں لال قلعے کی طرف ایک بھیک مانگنے والے کو دیکھا. چیخنے کے بعد روح سے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ فی. اے اللہ تو نے بچا لیا اس مصیبت سے جس مصیبت میں اس کو اللہ آپ نے مبتلا کیا ہے. میں نے ایسا انسان دیکھا کہ جس کے پیر بھی نہیں تھے اور جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور صرف دھڑ, اور وہ فقیر کے وہ مانگ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گھر کے لوگ تھے وہ بھی مانگ رہے تھے. وہ ایک تختے پہ رکھا ہوا انسان اللہ اکبر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گولی رکھی ہوئی ہے اور وہ چلنے کے لیے سوچتا ہوگا, وہ پکڑنے کے لیے سوچتا ہوگا, وہ دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہوگا تو اے اللہ اسے کیسا لگتا ہوگا. تو اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ اے اللہ تو بڑا ہی قابل تعریف ہے اور قابل شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ نعمت دی جو اس آدمی کو حاصل نہیں ہے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے معبود تو نے دوسروں پر اور بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت عنایت فرمائی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی ایک نعمت ملتی ہے, دوسری نعمت نہیں ملتی. چہرہ بہت خوبصورت ہے مگر معلوم ہوا گونگا ہے. میرے ایک ماموں کا بچہ ہے, آپ دیکھیں گے جب وہ خاموش بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنے لباس کپڑے وپڑے پہن کے اطمینان سے بیٹھا ہوگا اور مسکراتا ہوگا تو آپ کہیں گے واہ اللہ نے اس کے چہرے پہ کتنی خوشی دی ہے اور کتنی خوشنمائی دی ہے, یہ بچہ کتنا اچھا ہے. مگر عجیب بات ہے کہ تقریباً 14 سال کا بچہ ہو گیا ہے, اب تک وہ بول نہیں پاتا, اور شریف کی طرح بیٹھا رہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت نیک ہے. اور جب وہ اس کے دماغ بھی کمزور ہے, جب وہ شرارتیں کرنا شروع کرتا ہے, جب وہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھتا ہے, جب وہ گھروں سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے تو پورے خاندان کے لوگ پریشان تلاشتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ بھاگ گیا اور چلتا چلا گیا تو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. اب سارے لوگ پریشان, ان کے والد پریشان, اور وہ نہ تو کھاتے تھے نہ تو سوتے تھے. اتنی محبت اللہ نے اس بڑے بیٹے سے ان کو دے دی ہے. بہت تلاشتے باغوں میں دیا اور پتہ نہیں کہاں دیا. تو ایک جگہ سے معلوم ہوا کہ بچے کی جیل میں وہ دربھنگا میں رکھا ہوا ہے, آپ وہاں سے لے جا سکتے ہیں. پھر یہ گئے اپنے سارے کاغذات وغیرہ لے کر کے, ثبوت لے کر کے, اور پھر وہاں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ کسی گاؤں میں جب نکلا تو کسی گاڑی پہ بیٹھ گیا اور گاڑی والے نے بغیر کرائے سے اس کو کرایہ بھی نہیں لیتا. وہ کیا بات کرتا ہو تو اسے دیکھا کہ اب پہنچائیں تو کہاں پہنچائیں, تو جو چلڈرین بینک ہوتے ہیں یا چلڈرین جیل ہوتے ہیں وہاں جا کے رکھ دیا کہ اگر جس کا بچہ ہوگا وہ تلاشے گا تو یہاں آئے گا تو ان کے بچہ نہیں جائے گا. تو وہ آئے اور بہت اللہ کا شکر ادا کیا, بچے کو چھوڑنا چاہتا اور گھر لے کر کے گئے. مجھے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے کے بدن میں اپنا نام اور فون نمبر اور پتہ لکھوا دوں, تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
میں نے کہا یہ مسئلہ تو میرے پاس نیا ہے، کسی مسئلے کو جائز اور کسی کو ناجائز تو میں بول نہیں سکتا، میں جاتا ہوں اور اپنے سب سے بڑے مفتی صاحب سے پوچھ کر کے اور آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے گلے میں چاندی کی ایک چٹی ڈالتا ہوں، ایک تختی چھوٹی سی ڈالتا ہوں اور اس میں روم نمبر، گھر کا پتہ وغیرہ سب لکھا ہوتا ہے، مگر شرارت کرتا ہے یہ کبھی کبھی تو اسے توڑ دیتا ہے، تو اب یہ جب کہیں چلا جائے گا تو گم ہو جائے گا، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں لکھنا جائز ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے مجبوری ہے۔ وہ جو لوگ بدل پہ لکھتے ہیں وہ اپنی مورتیوں کے نام، اپنے عاجز معذور کے نام اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ حرام اور ناجائز ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وسمہ واو تین میم ہا، وسمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو وہ منع ہے، مگر یہاں پر ایک مجبوری ان کی ایسی ہے کہ اب ان کو کوئی شکل نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو عورتیں سنبھال بھی نہیں پاتی ہیں گھروں میں، جہاں گھر کا دروازہ کھلا تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ بتائیے کہ اب ہمارے بچوں کے لیے اللہ نے کتنی اچھی نعمت دی ہے کہ انہیں دماغ دیا ہے اور وہ ہمارے سامنے رہتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے، وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بندے کو، اللہ کی ہر نعمت میں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے ہیں تو اردو میں بولیں اور انہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر انسان نعمتوں میں غور کرے تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ کوئی بھی آدمی کسی مصیبت میں ہے تو اس سے بڑا آدمی کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ آدمی کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اس آدمی کا ایکسیڈنٹ میں یہ آنکھ کے اوپر کا جو پلک ہوتا ہے، یہ پردہ یہ کٹ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ آنکھ کے اوپر کا پردہ ختم ہو گیا تو آنکھ بالکل خالی نہیں، اب وہ بند نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس پردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واٹر اور وائپر رکھ رکھا ہے، واٹر پانی رکھ رکھا ہے، اور وائپر کے معنی صاف کرنے کا آلہ، جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں پانی ڈال کر کے، تو ایسے اللہ نے اس کو وائپر بنایا ہے اور واٹر آٹومیٹک سسٹم دیا ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں رہتا کہ پانی باہر نکلے اور اتنا کم بھی نہیں رہتا ہے کہ وائپر پھسلے نہیں، یہ پھسلتا رہتا ہے، خاص قسم کا پانی ہے، یہ پانی عام انسان تیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ وائپر جہاں صاف ہوتی رہتی ہے، گرد آئی آنکھ نے صاف کر دیا، ہوا نے آنکھ خشک ہو گئی، آنکھ نے پھر اس کو پلک نے اس کو ترک کر دیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری نگاہ بچپن سے بڑھاپے تک رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، اگر ایسے ہی سیدھا سیدھا چھوڑ دیں، اس پہ گرد لگتی رہے اور اس پہ پانی پڑتا ہے اور اس پہ ہوا لگتی رہے، گرمی بھی لگتی رہے، سردی بھی لگتی رہے، تو پھر آنکھ 2000 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے سسٹم میں ناک کو رکھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے نعمت کو رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ غور کیجیے کہ کتنا بڑا سسٹم ہے۔ کیا کوئی ڈاکٹر ایسا وائپر اور ایسا واٹر سسٹم آٹومیٹک لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اتفاق سے ایک آدمی کا یہ اوپر کا فلک ٹوٹ گیا یا کہیے کہ کٹ گیا، اب وہ جب گرد لگتی تھی تو پانی سے دھو لیتا تھا، جب بھی گرد لگتی تھی پانی سے دھو لیتا تھا، لیکن دھوتے دھوتے کچھ دنوں کے بعد اب آنکھوں میں سوجن ہونے لگی اور آنکھ سرخ ہو گئی، اب تکلیف ہونے لگی۔ جب ڈاکٹر کو جا کر کے بتایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پانی جو عام پانی ہے، اس پانی کے بار بار لگنے کی وجہ سے اور دھول اور گرد میں جو باریک ذرات ہوتے ہیں ان کے پھنس جانے کی وجہ سے آنکھ ایسی ہو گئی ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس لکھا ہے پیر ذوالفقار نقش بندی میں کہ ان کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کہ سرخ گوشت کا لوٹا لٹک جاتا ہے، ایسی آنکھ ہو گئی
بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلک کی نعمت کتنی فضیلت رکھی ہے. اب ان آنکھ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ انسان کی تدبیر تو محدود ہوتی ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے, اللہ نے ہمیں دل دیا ہے, اللہ نے لیور دیے ہیں, کلیجی اور رشتے اور گردے اور پھیپڑے اور دماغ میں مغز اور سوچنے سمجھنے اور دیکھنے وغیرہ کی جو استعداد صلاحیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کسی آدمی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو جب پہنچتا ہے ہسپتال تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کے, اور وہ چاہتا ہے کہ پوری دولت بھی ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں, مگر ہمارا دل صحیح ہو جائے اور ہم زندہ ہو جائیں اور چلنے پھرنے لگے, اپنے کام کرنے لگے. لیور اگر خراب ہو جائے, لیور کینسر اگر ہو جائے تو آدمی بالکل ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی ابھی یعنی کلیجی, لیور کے معنی کلیجی, وہ جو اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے, تقریباً اللہ نے 1.25 کلو کلیجی دے دی ہے, وہ انسان نہیں لگا سکتا. وہ ابھی کسی سرجری میں تیار نہیں کیا ہے, کسی ڈاکٹر نے تیار نہیں کیا ہے, لیور کینسر ہو گیا. تو اب مثال کے میرے ایک استاد ہیں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستری رحمۃ اللہ علیہ, بہت اچھے آدمی, بہت اچھے آدمی اور صحت مند, لیکن اچانک لیور کینسر ہوا. ڈاکٹر نے حیدرآباد میں چیک اپ کر کے بتایا کہ ان کا پورا کا پورا لیور خراب ہو گیا ہے. کبھی تو تھوڑا تھوڑا خراب ہو رہا ہے اور اس کا پورا سسٹم خراب ہو گیا ہے. اب یہ صرف 2 مہینہ زندہ رہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. جو جسم میں خون اور پانی اور غذا ہے, طاقت ہے, وہ اس سے 2 ہی مہینہ زندہ رہ سکتے ہیں, اور باقی اللہ کی مرضی. آپ ان کو گھر لے جائیے تو مایوس ہو کر کے گھر لے آئے, لیکن گھر لا کر کے سکون نہیں ہوا. پھر دلی کے کینسر ہاسپٹل میں, لیور ہاسپٹل میں اور کئی جگہ, ہر جگہ ڈاکٹر مایوسی کی بات ہی کرتا تھا. چنانچہ حضرت کی وفات ہو گئی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لیور دیا ہے اور ان کی ایک لمٹ دی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسجل ہے کہ یہ اسی ویلڈیٹی اتنے سال ہے. تو ہم اپنے موبائل خریدتے ہیں, کوئی سامان خریدتے ہیں تو کمپنی کہتی ہے کہ اس کی ویلڈیٹی اتنی ہے اور اس کے ریپیئر کرنے کے لیے اور وارنٹی اور سب کو مینشن کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارے جسم کی ساری چیزیں متعین ہیں کہ کون کون سی چیز کی وارنٹی ہے اور کون کون سی چیز کی گارنٹی ہے. وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں, ہمیں معلوم نہیں. ہم تو بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر, اے اللہ تیری تعریف, اے اللہ تیرا شکریہ. تو انسان کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک آدمی تھا نمازی, مسجد میں آیا, غریب ہے, بڑی مشکل سے ایک چپل اس کے پاس تھی, لیکن جب مسجد آیا تو وہ چپل ٹوٹ گئی. مسجد سے واپس ہو رہا ہے تو ویسے ہی ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ جا رہا ہے. کہہ رہا ہے اللہ میں تو ایمان لایا آپ پر اور نماز بھی پڑھی آپ کی مسجد میں اور بغیر چپل کے جا رہا ہوں. سارے لوگ چپل پہنے ہوئے ہیں, بہت سارے کفار مشرکین چپل پہنے ہوئے ہیں. بس یہ خیال آیا اس کے دل میں, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی. ایک آدمی کے پیر نہیں تھے, ایک پیر نہیں تھا, بیساکھی کے چل رہا تھا اور پیر تھا ہی نہیں تو چپل اور جوتا کیسے وہ پہنتا. فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ اے بندے تم دیکھ نہیں رہے ہو اس کو کہ اس کو چپل جوتا کیا کہ پیر ہی نہیں ہے. فوراً اس نے کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر, اے اللہ تیری تعریف, اے اللہ تیرا شکریہ کہ اے اللہ تمہیں ہمیں پیر کو دیا کم سے کم کہ ہم آرام سے چل کر کے جا سکتے ہیں اپنے گھر کی طرف, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. دیکھو دوستو یہ پوائنٹ کی بات ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اب گرے باندھ لینا چاہیے. کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دین میں دیکھنا ہو, جب بھی دین میں دیکھنا ہو تو اپنے سے بڑے کو دیکھ کر کے چلو
کہ وہ فلاں صاحب تو بہت بڑے تہجد گزار ہیں اور میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ وہ فلاں صاحب گناہ نہیں کرتے ہیں تو اور ہم پاپ میں لگے ہوئے ہیں، معصیت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ فلاں صاحب تو ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہم تو صرف نماز کے بعد ہی دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ فلاں صاحب ہمیشہ دعا میں رہتے ہیں، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے، اپنے سے بڑے، اپنے سے اونچی حیثیت کے لوگوں کو دیکھیے تو شوق پیدا ہوگا اور نیکی کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے تو کوئی آدمی دنیا تنگی میں ہے اور کاروبار کر رہا ہے، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور وہ رو رہا ہے کہ ارے وہ فلاں جگہ 1 کروڑ دینا تھا، فلاں جگہ 4 کروڑ دینا تھا، اب وہ پیسے ہی نہیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری شکایتیں کہ ہم پریشان ہیں اور ہم مصیبت میں ہیں، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، یہ رہا ہوگا۔ اس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ارے وہ دیکھو کہ ایک آدمی تم سے چھوٹی گیس کرنے والا ہے اور اس کے بعد بھی وہ سکون سے ہے اور وہ سکون سے سوتا ہے اور سکون سے اٹھتا ہے، تو تم اس کو تو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اس کو بہت چھوٹا بنایا ہے، مگر دل کا سکون حاصل ہے اسے۔ اصل تو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل کا سکون ہے۔ جب انسان اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، آج ہم بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں، ہر آدمی دیکھ رہا ہے اور وجے مالیا کا نام لیتا ہے اور سر کو چلاتا رہتا ہے، اے کاش میرے پاس بھی وہی دولت ہو جاتی۔ ارے کیوں سوچتے ہو؟ اس کے پاس تو شراب کی دولت ہے، تو ناپاک سود ہے جمع، وہ تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ ان کی بدبو ہے ان کے اندر۔ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے حلال دیا، اللہ نے سود سے بچایا۔ دیکھیں گے کہیں گے کہ ارے وہ ریلائنس والا ہے نا، وہ ہندوستان کا بہت بڑا مالدار ہے، اس نے تو سمندر میں محل بنا رکھا ہے، اپنے جہاز بنا رکھے ہیں۔ تو اس طرح کا خیال کی طرح انسان کو آتا ہے، ہر انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ میں چھوٹا تھا، ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک آتے تھے مدرسے کے ذمہ دار تھے، وہ دیکھتے تھے اور ہم لوگوں کو تفریح کی باتیں کرتے تھے، بچے تھے ہم چھوٹے ہوئے ہنساتے تھے، تو کہتے تھے بھیج مولا 56 کروڑ کی تہائی، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اب ہم لوگ ان کی بات سن کر کے کہہ لگاتے تھے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، ہمارے یہ ذات یہ کہتا ایسے بولتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اسی طرح سے بولتے تھے، نقل کرتے تھے، تفریح کرتے تھے۔ تو جو مالدار ہوتا ہے وہ 56 کروڑ مانگتا ہے، اور اب روپیہ چھوٹا ہو گیا ہے تو 56 کروڑ ہی نہیں مانگیں گے، وہ 56 ارب مانگیں گے اور بات بدلیں گے۔ تو انسان ہمیشہ ہوس میں، ہرس میں بڑے کو دیکھتا ہے۔ ہرس مت کرو، اللہ سے برکت مانگو، اللہ بڑھا دیں گے، مال کو ظاہری طور پہ بھی بڑھا دیں گے اور برکت اور نعمت کے لحاظ سے بھی اللہ بڑھائیں گے۔ سارا خزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اچھی چیز میں اپنے بڑے کو دیکھنا چاہیے اور مصیبت میں اور خراب چیز میں اپنے چھوٹے کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے کہہ لیجیے اس کو کہ دینداری میں انسان کو اپنے بڑے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا داری میں انسان کو اپنے چھوٹے کو دیکھنا چاہیے، تو پریشانی اور بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی چھوٹے مالدار کہ وہ بڑا آدمی اتنا بڑا مالدار ہے، اس کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں اور میں تو 2 کروڑ کی تجارت کرتا ہوں، وہ 50 کو پانے کی فکر میں رات کی نیند کو کھو دے گا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ایک شاعر نے بہترین قسم کا شعر کہا ہے تو بازاری شعر مگر اس کے اندر معرفت ہے۔ فٹ پاتھ یعنی راستے کے کنارے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مالداروں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔
کیوں؟ جسمانی محنت نہیں کرتے ہیں اور ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں. جسمانی محنت نہیں کرتے ہیں، بہت ساری بیماریاں قریب ہوتی ہیں اور ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی ہے. دیوبند کا قصہ ہے کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. انہوں نے ایک گولی کھائی اور نیند نہیں آئی تو 2 گولی کھائی یا 3 گولی کھائی اور ایکسپائر ہو گئے، انتقال ہو گیا. سوئے انتقال ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، ابو سوئے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں اور ان کے پیروں میں چٹیاں بھی پھر رہی ہیں، وہ پیر ہلا نہیں رہے ہیں. تب ان کے چچا آئے دیکھنے کے لیے بچوں کے اور دیکھا تو ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نیند کی گولی زیادہ کھا لی تھی. نیند نہیں آنے کی وجہ سے، کیوں کہ پریشانیاں جب ہوتی ہیں انسان کو جو ٹینشن ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے. نیند کی گولی کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بہت اچھے ڈاکٹر سے اچھا مشورہ کر کے اس کی مقدار متعین کر کے اتنی لینی چاہیے. اس سے زیادہ لینے میں خون منجمد ہو جاتا ہے. جیسے انسان کو سانپ کاٹ لے اور خون ٹھنڈا ہوا تو منجمد ہو جاتا ہے اس کے زہر سے، ویسی نیند کی گولیوں سے خون منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے اور اس کی جو اس کا جو سرکولیشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیل کر جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے آپ کو سنایا تھا بنی اسرائیل کا کہ 3 آدمی کا قصہ. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک آدمی تھا کہ جو کوڑی تھا، کوڑی یعنی اولیاء ساری خراب ہو گئی تھی کوڑ کے مرض میں اور پانی زخم ہو گیا اور پانی اس میں سے مسلسل نکل رہا تھا، پیروں میں زخم ہو گیا، مسلسل پانی نکل رہا تھا، کوڑ کا مرض تھا. دوسرا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھا، وہ گنجا تھا. اور تیسرا تھا اس کو آنکھ نہیں تھی، وہ اندھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا تینوں کے پاس. کیسے بھیجا؟ پہلے کے پاس بھیجا یعنی کوڑی کے پاس کہ جا کر کے اس سے کہو کہ اس سے سب سے اچھی نعمت کیا ہے، وہ نعمت اس کو دے دو. تو فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا، پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ تمہیں سب سے اچھی چیز کیا ہے، کون سی نعمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے، میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر صحیح ہو جائیں اور کوڑ کا مرض جو میرے کو ہو گیا ہے یہ مرض ختم ہو جائے. ہمیشہ لوگ نفرت مجھ سے کرتے رہتے ہیں، میں اچھی مجلسوں میں جا نہیں پاتا ہوں تو یہ مرض میرا صحیح ہو جائے. فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور مرض اس کا صحیح ہو گیا. پوچھا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو دولت بھی اللہ نے کہا ہے دینے کے لیے. تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے نے دعا کی اور بہت زیادہ اونٹ دے دیے. ایک بہت بڑی وادی کہتے ہیں پہاڑ کے نیچے کا جو برابر زمین کا حصہ ہوتا ہے ایک دم اونٹوں سے بھر گیا. اب اس کے بعد آیا فرشتہ گنجے کے پاس اور پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بدن پہ سر پہ بال چاہیے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت لوگوں کی ختم ہو جائے، بال اچھے ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اس کا بال ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس، پوچھا کہ نہیں اس کو پوچھا کہ تمہیں کوئی مال دولت چاہیے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے گائے چاہیے، بیل چاہیے. تو اس کو گائے دے دی اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں گائے ہو گئی. اس کے بعد اندھے کے پاس فرشتہ پہنچا اور پوچھا کہ تمہیں کیا نعمت چاہیے؟ کہا کہ آنکھ کی نعمت چاہیے. تو آنکھ کی نعمت دے دی. اللہ کی دعا سے نعمت مل گئی. پوچھا کون سا مال چاہیے؟ کہا ہمیں مجھے بکریاں چاہیے. تو بکریوں کی دعا کر دی، بہت ساری بکریاں ہو گئی. پھر کافی دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور انسان فقیر کی شکل میں بھیجا اور اس کوڑی کے پاس بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ قصہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. کوڑی کے پاس بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
کہا کہ میں فقیر ہوں، فقیر بن کے گیا تھا کہ میں فقیر ہوں، مجھے ایک اونٹ چاہیے سواری کے لیے، اور میرا جو بھی سامان تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اب چلنے کے لیے پیدل ہمت نہیں ہے، تو مجھے ایک اونٹ دے دو۔ تو اس نے کہا تمہارے لیے اونٹ رکھا ہوا ہے، چلو بھاگو اپنے راستے سے چلے جاؤ۔ اب اس نے مانگا ارے نہیں مجھے دے دو، تو کہا کہ نہیں، کہا کہ ارے تم یاد نہیں کرتے ہو، یہ تو اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کی نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس میں سے مجھے دے دو، تم تو کوئی تھے، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے مجمع میں مسجد میں اور مسجد اور کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، اور آج تم کو اللہ نے بہت اچھا صحت مند انسان بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمت دے دی ہے۔ کہا نہیں، یہ نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، مولوی صاحب بنا ہوا نصیحت کر رہا ہے اس کو، چل بھاگ یہاں سے، یہاں اونٹ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کی دولت ہے، یہ باپ دادا کی دولت ہے، یہ ہمیں ترکہ میں وراثت میں ملی ہے دولت، یہ دولت ایسی نہیں ہے جیسی تم کہہ رہے ہو۔ کہا اے انسان، اگر تم اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ کے حکم سے ویسا ہی ہو جا جیسا تھا، بس فوراً ہی وہ چوری ہو گیا، اور جتنے اونٹے سارے کے سارے مر گئے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ رو رہا ہے، پھر رہا ہے، ہائے ہائے ہماری دولت چلی گئی، ہائے ہائے ہماری صحت چلی گئی۔ اب فرشتہ کہتا ہے اب کچھ نہیں ہوتا، اب کرت کا ہوت ہے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کچھ نہیں ہونے کو ہے۔ تمہیں آزمانے کے لیے اللہ نے دولت دی تھی اور تم نے خرچ نہیں کیا، تو اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مبتلا فرما دیتے ہیں، اس لیے کبھی کوئی فقیر آئے، کبھی کوئی سفیر آئے، کبھی کوئی زکات اور فطرے کے لیے کوئی آدمی آئے، تو بھائی اسے عزت سے بات کرنا، اس سے سختی سے بات نہیں کرنا، کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کا ہاتھ نیچے ہے اور ہمارا ہاتھ اوپر ہے۔ اور جو مدرسے کے ہوتے ہیں وہ جو مالدار ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ تو دین کا کام کرنے کے لیے اور ہمارا تعاون کرنے کے لیے کہ ہمیں مدرسے کے پاس پہنچانا نہیں پڑتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں احترام سے بات کرنی چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ اس کے دروازے پر فقیر آیا، وہ بہت بڑا مالدار تھا، فقیر نے کہا کہ مجھے مرغی چاہیے، مجھے ایک مرغی دے دو، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا کر کے اس کو بھگاؤ یہاں سے، کیا ٹینشن پیدا کر رہا ہے، ارے دے دو اللہ کے بندے۔ تو اس نے ڈانٹ کر کے اس فقیر کو بھگا دیا۔ فقیر نے کہا بھوکا ہوں مجھے کھلا دو، تو اس نے کہا نہیں، تیرے باپ کا یہاں پہ کھانا بنا ہوا رکھا رہتا ہے، جبکہ تم آ کر کے مانگ رہے ہو، ہم کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے۔ وہ بھاگے وہاں سے دروازے سے، گیٹ آؤٹ باہر ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ دھیرے دھیرے یہ آدمی بیمار ہوا اور اس کے پیسے ویسے ختم ہو گئے اور گھر بار بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ آدمی کے پاس بیوی تھی، اب اس نے کہا کہ مجھے اپنا خرچہ بھی نہیں چل پاتا ہے، تو تم کو میں کہاں تک اپنے ساتھ رکھوں گا، اس لیے تم کو میں طلاق دیتا ہوں اور تم کسی اور کے پاس عزت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لو، تاکہ تم اچھی طرح سے کھا پی سکو، میرے ساتھ تم پریشان نہ ہو۔ چنانچہ اس نے طلاق دے دی اور بیوی چلی گئی۔ کافی دن کے بعد بیوی کو رشتہ آیا، ایک جگہ سے ایک بڑے مالدار آدمی کا رشتہ تھا، تو اس نے اس جگہ رشتہ ہو گیا اور یہ آدمی اسی طرح سے پریشان سڑکوں میں بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، دے دو، اور لوگ اس کو کچھ کوئی دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، یہی رات دن کی پریشانی میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ کافی دن کے بعد یہ آدمی بھیک مانگتے ایک دروازے پہ پہنچا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، اگر کوئی مرغی ہو تو دے دو،
ڈالتے تھے تو فقیروں کو مرغیاں دے دیتے تھے کہ جاؤ تم ذبح کر کے کھا لینا، تو اس نے یہی مانگا۔ اب اس نے دیکھا فقیر نے، جو پہلے فقیر تھا مالدار ہو گیا، یہ عورت جو تھی یہ اسی فقیر سے شادی کی تھی اور معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی فقیر ہے جو پہلے آیا تھا مانگنے کے لیے، اسی فقیر سے اس کی شادی ہوئی۔ تو یہ آدمی اپنی فقیری کی حالت کو دیکھ چکا تھا، کہا ارے یہ جو کھانا ہے نا اب میں نہیں کھاؤں گا، یہی کھانا پہنچا دو، کوئی سائل آیا ہے مانگنے کے لیے اور مرغی کہہ رہا ہے نا جلدی سے ڈبرے سے مرغی نکالو اور ان کو پہنچا دو۔ تو وہ عورت دینے کے لیے گئی تو دیکھا تو اس کا وہی پہلا والا شوہر ہے، وہ چیخ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ آیا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تو ہوش میں آ کر کے اس نے کہا کہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا اور میرے شوہر نے اسے مار کے بھگا دیا، ڈانٹ کے بھگا دیا تھا، اور آج وہی شوہر مانگنے کے لیے میرے دروازے پہ فقیر بن کر کے آیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا صبر کرو، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو ڈانٹ کر کے بھگایا گیا۔ بھائیو، دولت پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کس وقت رہے اور کس وقت چلی جائیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے فقیروں کو فقیر نہیں سمجھنا، بھکاری کو بھکاری نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں، کہ ہمارے پیسے اللہ واسطے لے لیتے ہیں اور اللہ کے خزانے میں ہمارا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، آخرت میں وہ پیسہ ہمیں ملے گا۔ اصل دولت وہ ہے جو خرچ ہو گئی اللہ کے راستے میں، اصل دولت وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیبوں میں، ہمارے بخت میں، ہماری تجوری میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کارخانوں میں، ہماری دکانوں میں رہتے ہیں۔ اصل دولت وہ نہیں ہے۔ اصل دولت مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ ہے جو انسان پہنچا دیتا ہے، اللہ کے واسطے ختم کر دیتا ہے، وہ دولت اصل دولت ہے۔ اس لیے ہمیں اس دولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے محترم، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو ان مصیبتوں کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، مصیبتوں کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، مصیبتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور جب انسان صبر کرتا ہے، ضبط کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں صابرین، ان اللہ ماں صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں بے فکر ہو جاؤ۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت امام صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کی عمر 90 سال کے قریب بھی تھی۔ ایک آدمی حضرت امام ابو حنیفہ کو ستانے کے لیے آیا، تکلیف پہنچانے کے لیے آیا کہ سنا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لڑکے ہیں ان کے، اور تو آپ میرا نکاح اپنی ماں کا میرے ساتھ کر دیجیے۔ اب بتائیے کتنا غصہ لگے گا ہم لوگوں کو، آپ کو۔ امام صاحب خاموش رہے۔ اچھا ایسا ہے کہ میری والدہ تو عاقلہ ہے، بڑی ہے، اس لیے وہ خود ہی اپنی مرضی سے نکاح کریں گی، اور میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اجازت لے لوں ان سے۔ بتائیے 90 سال کی ماں سے اجازت لینے جا رہا ہے بیٹا، تو کتنی تکلیف کی بات ہے ماں کے لیے اور بیٹے کے لیے، اور اس آدمی کی شرارت کتنی بڑی ہے، غور کر سکتے ہیں۔ امام صاحب نے صبر کے ساتھ وہاں سے قدم اٹھایا، گھر کے اندر گئے، اتنے میں وہ آدمی تاپ سے گرا اور مر گیا۔ کسی نے کہا اوہو، حضرت امام کے صبر نے اس کو مار ڈالا۔ اس آدمی نے حضرت امام کو کہ دل کو تکلیف پہنچائی تھی، لیکن حضرت امام کے ساتھ اللہ تھے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کو جلال آ گیا کہ یہ کمبخت، یہ میرے ولی کو، میرے دوست کو دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا تماچا لگا اور تاپ سے گرا، مر گیا۔ ایک آدمی، ایک اللہ والے بزرگ آدمی تھے، راستے میں چل رہے تھے،
ان کی چپل سے کچھ کیچڑ پورا اور ایک عورت کے کپڑے پہ پڑ گیا، ساتھ میں اس کا شوہر تھا۔ شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے چکنے چکنے کپڑے پر کیچڑ فلاں فقیر نے پڑا دیا اور فقیر کی جوتی کا کیچڑ، عزت بھر گئی۔ وہ سیدھا جا کر کے اس اللہ والے بزرگ کو ایک تماچا لگایا۔ اللہ والے بزرگ نے صبر کر لیا کہ میری غلطی تو تھی نہیں، لیکن میں اس کو کیا کر سکتا ہوں، میری غلطی تو تھی نہیں، چل رہا تھا کیچڑ پڑ گیا، اب میری غلطی تو تھی نہیں، لیکن چلو آگے گئے تو ایک دکاندار انتظار میں تھے کہ میں دکان میں مٹھائی کی دکان ہے، گرم گرم دودھ رکھے ہوا ہوں کہ ایک بزرگ صاحب آنے والے ہیں، اس راستے سے آئیں گے تو ان کو میں گرم گرم دودھ پلاؤں گا تو ان کا دل جو خوش ہوگا وہ دعا کر دیں گے تو میرے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کے تلاشنے کے لیے وہ دودھ لے کے کھڑا تھا۔ جب وہ بزرگ صاحب وہاں پہنچے، کہا حضرت آئیے آئیے دودھ نوش فرما لیجیے۔ کہا اچھا میرے لیے رکھے ہو؟ کہا ہاں، بہت خوش ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھو اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تماچا کھلایا اور یہاں پہ میٹھا میٹھا دودھ پلا رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہاں کیا کیا؟ صبر کیا، اور یہاں کیا کیا؟ شکر کیا۔ ابھی وہ دودھ پیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی اپنے گھر پہنچے۔ شوہر کو گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، اس کا پیر کسی جگہ لگ گیا، ٹھک گیا اور وہ تڑاک سے گرا اور گرتے ہی انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی کہ کوئی بزرگ صاحب کی بددعا لگ گئی، وہ اللہ والے فقیر کی بددعا لگ گئی۔ اب سارے لوگ ادھر آئے کہ اللہ والے فقیر کہاں ہیں؟ وہ جو جانتے ہیں دودھ پی رہے ہیں۔ تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ نے بددعا کر دی ان کو؟ نہیں، میں نے تو بددعا نہیں کی، میں نے تو بددعا نہیں کی۔ اللہ والے نے جن کو تکلیف پہنچ ہے تو کبھی کبھی بددعا نہیں کرتے ہیں، بددعا نہیں کی۔ تو کہا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، ان کا کھیت لگی اور کھیت گرے، انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے بات سنو، بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی اور میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھو میں نے اس عورت اس شوہر کو بیوی سے محبت کی اور بیوی اس کی دوست ہے، اس سے محبت کی، تو اس کو تکلیف پہنچی تو شوہر نے مجھے ایک تماچا مارا اور میرے دوست کو اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچی اس تماچا مارنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر موت آ گئی۔ یہ اللہ کا تماچا ہے۔ سنو اللہ کے دوستو، اللہ والوں نے کبھی ستانا نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہونے ہیں۔ اگر صبر کر لیا تب بھی اور بددعا دے گی تب بھی ہر صورت میں تمہاری پریشانی ہوگی۔ اس لیے اللہ والوں کو نہیں ستانا۔ یہ کفار، یہ مشرکین اللہ کے عذاب کو مان رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو مان رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ اے نبی، آپ کو کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کہیے کہ آ جائے گا عذاب، کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے؟ کون سی چیز عذاب کو روک رہی ہے؟ حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی نعمت حاصل ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے اور کفر سے، شرک سے توبہ کرنا چاہیے، ایمان میں داخل ہونا چاہیے، لیکن وہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں سوچنے غور فکر کرنے کے لیے، انہم العذاب الى امت معدودہ، ایک متعین مدت تک، لیقولن ما یحبسہ، یہ کفار کہتے ہیں کہ عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ بتائیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی ملی ہے اور اللہ نے غور و فکر کرنے کا، توبہ کا موقع دیا ہے، شکر نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کس نے عذاب کو روک رکھا ہے؟ یہ نبی کہتے ہیں عذاب آ جائے تو آ جائے عذاب،
अला यौम यातीहिम लैस मसरूफन अन्हु, अल्लाह कहते हैं सुनो ए इंसानों सुनो, अगर जिस दिन अजाब आएगा, सुनो जिस दिन उनके ऊपर अजाब आएगा उनसे अजाब हटेगा नहीं, अजाब आएगा तो छोड़ेगा नहीं अजाब, वो ऐसा आएगा कि ये सबके सब खत्म हो जाएंगे, वो हाकत ही अजाब उनको घेर लेगा, माँ कानून भी यूं कहिए कि घेर लेगी उनको वो चीजें जिनका ये मजाक कर रहे थे, नबी से किसका मजाक कर रहे थे, अजाब का मजाक कर रहे थे, तो वो अजाब वो इस्तेगा उनको घेर लेगा और वो मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कुफ्र नहीं करना चाहिए। ये बंदे अल्लाह का कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं और फिर शुक्र के दायरे से अपने कदम को हटा रहे हैं। अब आगे सुनिए, इंसान की फितरत अल्लाह बता रहे हैं, गौर कीजिए। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, और अगर हम चखाते हैं इंसान को अपनी तरफ से रहमत, यानी हम इंसान को रहमतें देते हैं, बीवी देते हैं, बच्चे देते हैं, सेहत देते हैं, दौलत देते हैं, घर बार देते हैं, नेमतें देते हैं, सब कुछ देते हैं। सुम्मा नज़अना मिन्हु, फिर हम उसको खींच लेते हैं, यानी नेमत को हम उससे हटा लेते हैं। तो क्या होता है, जब नेमत मिली शुक्र नहीं किया और नेमत खत्म हुई, मायूस हो गए कि अब कुछ नहीं होगा, अब हमारे से मुसीबत हटने वाली नहीं है, अब तो बस खत्म ही हो गई बात। इन्नहु लयऊस, बेशक वो अलबत्ता बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, कफूर, अल्लाह की नेमतों का इनकारी हो जाता है कि गोया कि उसको पहले नेमत मिली नहीं थी। वलइन अज़क़नाहु नामा अबाद लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, और जब अल्लाह नेमतें देते हैं, तकलीफ मुसीबत को खत्म कर देते हैं, नेमतें देते हैं तो बस अताना शुरू कर देता है और रूए जमीन के फकीले अंदाज में चलता है और रूए जमीन के छोटों को बहुत ज्यादा नीच समझता है, अपने भाइयों को नीच समझता है, तकब्बुर मुब्तला हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। कहते हैं और अगर हम उसको चखाते हैं नेमतें देते हैं, बादा जर्रा मसलन हो, उस तकलीफ के बाद जो तकलीफ उसे पहुंच चुकी है पहले, लयक़ूलन्ना ज़हबत सय्यिआतु अन्नी, तो जरूर ये कहेंगे कि बुराइयां, मुसीबतें, तकलीफें हमसे खत्म हो गई, अब तकलीफ नहीं आएगी, अब मौज मस्ती करो, अब कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं अरे जितनी मस्ती करनी है इसी दुनिया में कर ले, अब कोई उसके बाद कोई मस्ती करने की दुनिया नहीं है, ऐसे कहते हैं। इन्नहु लफ़रहुन फ़ख़ूर, बेशक ये बंदा अलबत्ता फख्र करने वाला है, गुरूर करने वाला है और फख्र करने वाला है। फरेहुन के माने फरहा बकरी, यानी तकब्बुर में जो खुशी होती है वैसी खुशी में इतराने वाला है और फख्र करने वाला है, गुरूर करने वाला है। मगर सुनो मोमिनो, मुसलमानों की हालत क्या होती है कि अल्लाह की नेमत मिले तो शुक्र और मुसीबत आए तो सब, इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर वो लोग जो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब क्या हुआ, मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं, अल्लाह की तरफ से मुसीबत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत मालूम है ना, उन्होंने सब्र किया था। वो आमिलुस सालिहात, और अच्छे आमाल अंजाम देते हैं, यानी नेमतें जब मिलती हैं तो शुक्र अदा करते हैं, ये शुक्र अच्छा अमल है। शुक्र करने वाले बंदे बहुत कम है, वो क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों में बहुत थोड़े से शुक्र अदा करने वाले हैं, अक्सर नाशुक्र हैं, नेमतें मिलती हैं और मजे उड़ाते हैं। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, जो लोग शुक्र अदा करते हैं यानी सब्र करते हैं, नेक आमाल अंजाम देते हैं, शुक्र करते हैं, उन लोग ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से माफी है, वाजुल कबीर, और अल्लाह की तरफ से बड़ा अजर है। अल्लाह इस दुनिया में भी देंगे और उस दुनिया का बड़ा अजर जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है, वो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।